ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إياك والمعصية او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، مسلمان دنیا میں جو نیکی کرتا ہے اس کی اصل جزا تو آخرت میں ہوگی، لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان سے جو گناہ سرزاد ہوتے ہیں، اگر ان سے توبہ نہ کرے تو اس پر اصل سزا تو آخرت میں ہوگی، لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ نیکی کی کامل جزا بھی دنیا میں سما نہیں سکتی، اس لیے مکمل جزا اور مکمل بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، اور گناہ کی کامل سزا بھی دنیا میں سما نہیں سکتی، اس لیے گناہ کی سزا بھی مکمل طور پر دنیا میں نہیں ملتی۔ نیکی کی کامل جزا، نیکی کا کامل بدلہ دنیا میں کیسے نہیں سما سکتا؟ مثلا حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی ایک حور اگر سمندر میں تھوک دے تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ تو یہ جو جزائیں ہیں اللہ نے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا انتظام کر رکھا ہے۔ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حقیقت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور ان کی حقیقت کو کسی کان نے سنا بھی نہیں، اور کسی دل پر اس کا کھٹکا اور خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ کتنی بڑی ہیں۔ تو اس لیے وہ جزا دنیا میں نہیں سما سکتی۔ اسی طرح جو سزا ہے، اللہ نہ کرے مسلمان گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، تو جو سزا ہے وہ بھی دنیا میں نہیں سما سکتی، اس لیے اس کے کچھ اثرات آتے ہیں، وہ ساری سزا نہیں آتی۔ مثلا اس کی ایک جھلک عرض کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک شعلہ اگر وہاں رکھ دیا جائے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک بندہ وہاں ہو جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہاں پر اس کی تپش سے پگھل جائے گا۔ تو یہ سزا دنیا میں اگر کسی کو ملے تو ساری دنیا ہی غرق ہو جائے۔ تو لیکن اس کے کچھ جو ایفیکٹ ہیں، کچھ جو اس کی جھلکیاں ہیں، وہ دنیا میں آتی ہیں، گناہ کی بھی نیکی کی بھی۔ تو عام طور پر ہم گناہ کو اس وقت چونکہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، قرب قیامت ہے، تو عام طور پر ہم گناہ کے مضر اثرات سے آگاہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج کی گفتگو میں گناہ کے 6 نقصانات عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم لوگ تبلیغ والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں نا، اور کہتے ہیں 6 نمبروں کو جو ہے نا وہ سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 6 نمبر میں عرض کر رہا ہوں نا گناہ کے، ان کو سمجھنے سے گناہ کی نحوست اور گناہوں سے بچنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ گناہ کیا ہے پہلے یہ سمجھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، اور بسا اوقات بندہ مخمصے میں پڑ جاتا ہے نا، یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کی ایک ڈیفینیشن کی تعریف فرمائی ہے، وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ کسی کو کہیں پتہ نہ چل جائے، تو وہ گناہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مفتی یہاں بیٹھا ہوتا ہے،
آپ کے دل میں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں ناپسند ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے یہ کیا ہے، تو وہ گناہ ہے۔ وہ انسان کو ضمیر بھی اگر زندہ ہو، بس اوقات انسان گناہ کر 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 اس کا ضمیر مر جاتا ہے، پھر تو وہ اس کو نہیں بتاتا کہ گناہ ہے کہ ثواب ہے، لیکن جب تک اہل ایمان کا، مومن کا ضمیر زندہ رہتا ہے، اس کے دل کی کوئی آنکھ کھلی رہتی ہے تو وہ اس کو بتاتی رہتی ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہ کر۔ اس کے منفی اثرات دنیا میں آتے ہیں۔ پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ اس کے دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت، عورت کی محبت، ہر چیز کی محبت ہوگی، لیکن اس کا دل خدا کی محبت سے خالی ہوگا۔ اللہ کا نام لے گا، مزہ ہی نہیں آئے گا، نماز پڑھے گا، سکون نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت کو دل نہیں کرے گا۔ یہ کیوں ہے؟ کہ خدا کی محبت سے اس کا دل خالی ہے۔ یہ دل اصل میں اللہ کی محبت کی جگہ ہے، مسکن خدا ہے، لیکن جب بندہ گناہ کر 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 اس کو سیاہ کر دیتا ہے نا، تو پھر اللہ اس سے اپنی محبت نکال دیتا ہے، پھر اس کو کوئی نیکیوں میں سکون نہیں رہتا، پھر تلاوت بھی کرتا ہے مزہ نہیں آتا، پھر نماز بھی پڑھے تو پڑھے نہ پڑھے برابر رہتا ہے، اس کو کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اس کی دل کی آنکھیں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اس کی دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جیسے بظاہر بندے کی ظاہری آنکھیں بند ہوں، تو آپ اگر میرے سامنے آپ یوں کر دیں تو کوئی پتہ نہیں کیا ہے، تو یہ ظاہری آنکھیں بند ہیں نا۔ جب دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ تو اللہ کرے دل کی آنکھیں بند نہ ہوں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ رب العالمین نے غافلین کے متعلق کہا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھوں سے تو اچھا خاصا دیکھتے ہیں، ان کے سینوں میں جو دل ہے نا وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس گناہگار کے دل سے، جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے، کرتا ہی کرتا چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس کو اللہ کی یاد کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو نمازوں کے بعد ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا نہیں، وہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ یہ بھاگتے نہیں ہیں، ان کو توفیق نہیں ملتی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس کا اتنا ثواب ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے، اور اس کے ساتھ ایک اور کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک بار پڑھ لے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اور ایسے چھوڑ کے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور جو 5 نمازوں میں یہ پڑھے اور سونے سے پہلے بھی یہی پڑھ لے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 6000 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے، اور کیسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ذکر ہے۔ اور جب بندہ گناہوں میں بس لتھڑا ہوتا ہے، ہر وقت گناہ گناہ گناہ، بد نظری اور جھوٹ اور غیبت اور جو چاہے وہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ اس سے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر اس کو ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ تیسرا، جب گناہوں والی زندگی ہوتی ہے تو اللہ مسنون اعمال کی اور اتباع سنت کی توفیق نہیں دیتا۔ پھر لوگ فارمیلٹی، دیکھا نہیں آپ نے، لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، سنتے نہیں پڑھتے۔ یہ سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اتنے دور، نہا دھو کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، اور وہاں پہ جمعے سے پہلے والی سنتے بھی نہیں پڑھتے، اور پہلے والی پڑھ بھی لیں تو بعد والی نہیں پڑھتے، جبکہ پہلے والی بھی تو مؤکدہ ہیں اور بعد والی بھی مؤکدہ ہیں۔ پہلے والی چھوڑنا بھی گناہ ہے اور بعد والی چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ مقیم کے لیے، مسافر کے لیے تو چلو گنجائش ہے، اس کو تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہم اگر یہاں سے جائیں المصطفیٰ میں جمعہ پڑھنے اور نہ پہلے والی سنتے پڑھیں اور نہ بعد والی سنتے پڑھیں، تو ہم نے گناہ کیا ہے۔ تو یہ توفیق جو چھن جاتی ہے نا،
یہ گناہوں کی اصل میں نحوست ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے مراحل میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہوتے، اور اسی طرح اس کو پھر مسنون دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا دعائیں یاد ہی نہیں آتی پڑھنی، یاد آتی نہیں ہے، یاد کوئی کرنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ کی طرف سے نحوست گناہوں کی ایسی آئی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی چیز یاد رب العالمین یاد دلاتے نہیں ہیں، تو مسنون اعمال کی توفیق چھین جاتی ہے، تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، سارے کماتے ہیں خرچے پورے نہیں ہوتے، بے برکتیاں اترتی ہیں۔ بھائی جس گھر میں رات کو دیر سے سونے کا اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پڑ جائے، اللہ آسمانوں سے اس کے لیے برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب ہر گھر میں یہی نہیں ہو رہا، اس لیے تو ہم پریشان ہیں کہ خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ہم جو برکت کے ٹائم میں نماز چھوڑ کے سو رہے ہوتے ہیں، جس وقت برکتیں اترتی ہیں اور رزق تقسیم ہوتا ہے، اس وقت تو یہ حضرت سوئے ہوتے ہیں اور اس کو نماز تک کی یاد نہیں ہے، 8 بجے 7 بجے اٹھ کے دکان میں جاتے ہیں، اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ حیا چھین لیتا ہے۔ گناہگار آدمی جس قدر گناہوں میں آگے بڑھتا ہے اس قدر بے شرم ہو جاتا ہے، اور وہ بے شرمی ایسی آتی ہے کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ دیکھا نہیں لوگوں کی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گناہوں میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، اتنے آگے، اللہ نہ کرے کہ کوئی وہاں جائے، لیکن ہمارے تو مشاہدے میں لوگ آتے ہیں اس طرح کے نا، کہ وہاں پر اگر کوئی ان کے گھر والوں سے کہیں فون شون کر رہے تو کوئی اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، بے پردگی کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ میں نے ایک دفعہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہوا، ایک سکول کے پرائیویٹ سکول کے پرنسپل سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جوان لڑکیوں کو نچایا اور ویڈیو بنائی۔ میں نے احتجاج کیا کہ یہ غلط ہے، تو اس نے مجھے کہا کیا ہوا لڑکیاں ناچ پڑی تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کر کر کے دل سے آ ہوا حیا ختم ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا بھائی ویڈیو بنی ہے، کل تیری بیٹی کی ویڈیو بھی وائرل ہوگی، لیکن اس کے دل میں زنگ ایسا لگا، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا کیا ہوا جو لڑکیاں ناچ پڑی تو یہ سیاہی ہے۔ یہ پانچواں نقصان ہے کہ اللہ حیا چھین لیتا ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ گناہگار آدمی کے دل پر اللہ خوف مسلط کر دیتا ہے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کو کبھی امن نہیں ہوتا۔ وہ کوئی بلائے بھی صحیح تو اس کو خطر ہوتا ہے، ہو میرے فلاں بات اس کو پتہ نہ چل گئی ہو۔ کہیں اچانک کوئی بندہ بلا لے ادھر آؤ بھائی، تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں میں جو ادھر ادھر فون کرتا ہوں اس کو پتہ لگ گیا، یا یہ میسج تو نہیں کہیں اس نے پڑھ لیا۔ یہ جو انجانا سا خوف ہر وقت اس کے اوپر چھایا رہتا ہے، غلط میسج بھی کرے گا پھر ڈرتا بھی رہے گا کوئی اور نہ دیکھ لے، موبائل کو چھپائے گا، کال آئے گی تو بھاگ کے ادھر بات کرے گا کہ کوئی سن نہ لے۔ یہ جو اس قسم کا خوف مسلط ہوتا ہے نا، یہ گناہ کا دنیا میں انجام ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے نا۔ یہ دنیا میں اللہ بے اطمینانی، بے چینی، بدامنی اور خوف کی فضا بنا دیتے ہیں، یہ ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے، ڈرتا ہی رہتا ہے، کبھی اس کو امن نصیب نہیں ہوتا۔ جو شخص گناہوں کا عادی ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس لیے ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، نیکی کی زندگی اور ہماری جو زندگی کی اٹھان ہے وہ نیکی پر ہونی چاہیے۔ گناہ ہو جانا اور بات ہے، کرتے چلے جانا اور بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ غلطی ہو گئی، انسان ہے اس سے ہو سکتی ہے، ایک یہ ہے کہ وہ عادی مجرم ہے، وہ کرتے ہی چلا جاتا ہے، بس اس کو کوئی فکر نہیں ہے، بس وہ لگا ہوا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، ہر روز اٹھتا ہے، نمازیں غائب ہیں، تلاوت نہیں ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے آج کل مجموعی طور پر تو جو ہماری زندگیاں وہ یہی ہیں نا کہ صبح 7-8 بجے اٹھنے کا رواج ہے، تو فجر کی نماز تو مجموعی طور پر ہماری جو میجارٹی ہے وہ نہیں پڑھتی۔ فجر کی نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اچھے خاصے نمازی بھی ہوں گے نا تو فجر میں نہیں آئیں گے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، کہتے ہیں مولوی صاحب آنکھ ہی نہیں کھلتی،
یہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ آپ کو فجر میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے قبولیت کے وقت میں؟ تو اس لیے ہم پریشان ہوئے اس پر، اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ گناہ چھڑا، نیکی کروا۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا اور اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ بڑا کریم ہے، پھر وہ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ دیکھیں، جب بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کو بچا کے یوں دکھاتا ہے، گناہ کے موقعوں سے اس کو یوں کھینچ لیتا ہے جیسے مکھن سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پریشان ہوتا ہے تو پھر اللہ نیکی کے موقع اٹھا اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈالتا ہے کہ تو یہ کر لے۔ تو اس لیے ہم تھوڑا فکر مند ہو جائیں، یہ نہیں کہ ابھی تو ماشاءاللہ کچھ نمازی آ رہے ہیں اور یہ عید کا چاند نظر ہے سارے غائب ہو جائیں۔ تو بھائی مرنا بھی ہے، یاد رکھو، موت بری ہوگی اگر زندگی بری ہوگی تو بہرحال گناہوں کے یہ 6 نقصانات میں نے آج آپ کو عرض کیے ہیں، انشاءاللہ 6 کل عرض کروں گا تو یہ 12 ہو جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذرا اپنا جائزہ لے کر لائف سٹائل چینج کریں، جینے کا انداز بدلیں، ورنہ موت آئے گی تو پریشانی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔